حضرات کرام قدر، اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ السلام کی اس کائنات کے اندر بھیجا اور مکہ کی سرزمین پر بھیجا اور عاشق کون دیا؟ کوئی اور عاشق نہیں دیا تو ابو بکر صدیق دیا۔ وہ ابو بکر صدیق جو گھر جا کر خیال آیا کہ میں جا کے مصطفیٰ پاک کی زیارت کروں، اور اس وقت میرے آقا علیہ السلام کے باہر آنے کا وقت نہ ہو، آرام کا وقت ہو، اور سیدنا ابو بکر صدیق گھر جائیں، دل میں خواہش پیدا ہو کہ جا کے مصطفیٰ کی زیارت کروں، دیدار کروں، کیونکہ عاشق تو چاہتا ہے نا جی کرتا ہے سونیا ہر ویلے، جی کرتا ہے سونیا ہر ویلے، دن کول بٹھا کے تکدا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر وال میرا حق بن جاوے، محتاج نہ میں اس حق دا۔ عاشق کے تو یہ حال ہے نا، اس لیے تو خواجہ غلام فرید نے کہا ہے ہر صورت وچ دیدار ڈٹھم، صورت وچ دیدار ڈٹھم، کل یار اغیار کو یار، اپنا تھا یا پیارا تھا، جسے دیکھا ہے یار کا جلوہ نظر آیا، ہر صورت وچ دیدار ڈٹھم، کل یار اغیار کو یار، کتھے منطق نام تے سب ڈٹھم، کتھے اسم تے فعل تے حرف ڈٹھم، چو گوٹھ ڈٹھم چو دھار، چو گوٹھ ڈٹھم چو دھار ڈٹھم، ہر صورت وچ دیدار۔ حضرات کرام قدر، بات یہ ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میرا دیدار ہو، ہر وقت محبوب میرے سامنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ جا کے سرکار کی زیارت کرو، وقت نہ تھا ملاقات کا، آپ باہر سے نکلے، جب سرکار کے دروازے پر پہنچے تو آقا علیہ السلام وہاں آئے کھڑے تھے۔ جب آگے سرکار دو عالم علیہ السلام سے ملے تو سرکار نے فرمایا ابو بکر میری ملاقات کا وقت نہیں ہے، میں اس وقت نہیں آتا، تجھے پتا ہے تو ساری زندگی میرے ساتھ گزاری ہے، اور تو کیسے آتا، اور تو آیا تو آگے میں بھی کھڑا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور میں گھر گیا، مجھے طلب ہوئی جا کے آپ کی زیارت کروں، سبحان اللہ، آپ کی زیارت کروں۔ بس میں نکلا وہاں سے تو آیا تو آپ باہر، آپ کی زیارت ہو۔ محدثین کرام نے لکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں سرکار کو دیکھوں، آپ نے نور ولایت سے دیکھا، ولایت سے دیکھا کہ سرکار باہر آئے، اور سرکار نے نور نبوت سے دیکھا کہ ابو بکر میرا دیدار۔ آپ وقت نہ ہوتے ہوئے بھی باہر آ گئے، سرکار کا باہر آنا یہ نور نبوت سے دیکھ کر آنا تھا، اور ابو بکر صدیق کا وقت سے ہٹ کے آ جانا یہ نور ولایت سے دیکھ کے آنا۔ حضرات کرام قدر، رسول اللہ سرکار سے یہ باتیں ہو رہی تھی، سیدنا عمر فاروق سرکار مسکرا کے کہا عمر تو بھی آ گیا، تو بھی آ گیا، اب کی حضور آ گیا، کہا کیسے خیال آیا؟ کہا مجھے بھوک لگی ہوئی، اس بات میں آتا ہے مجھے بھوک لگی ہوئی، پر کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے کہا جو آپ کے سبحان اللہ، سرکار باہر ہوئی، میں دیدار کروں گا میری بھوک مٹ جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب قحط پڑا تھا 7 سال آپ علماء سے سنتے رہتے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ احسن القصص جو قرآن کسی کا ہے اسے پڑھا ہوگا، اس میں کیا تھا، پہلے سال میں وہ کیا ہوا تھا، مصر والے آئے تھے،
حضرت یوسف سے کھانے لینے کے لیے. بات جب بڑھ گیا تھا تو گندم ابو بکر اسٹاک کی تھی انہوں نے, اور میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ سب کو پتہ ہے 7 سال قحط پڑنا تھا, تو وہ ان کے پاس گندم تھی. تو پہلے سال حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کرنسی نہیں تھی, سکے, کہا یہ لے لیں اور بدلے میں گندم دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے گندم دی. سال گزر گیا, اگلا سال آیا تو کرنسی ختم ہو چکی تھی, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی. اب اگلے سال وہ اپنے زیور میرے جواہرات لے کے آتے تھے اور کہتے تھے اے یوسف علیہ السلام یہ لے نہیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ لے لیتے تھے, گندم دے دیتے تھے. 2 سال گزرے, تیسرا سال آیا تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جائیدادیں ان کی قیمت سے جس طرح جائیدادوں کو کہا ہماری زمینیں آپ کی ہوگی, گندم دے دیجیے. 3 سال کی وہ کسر کر رہا. 4تھا سال آیا تو اب کیا تھا, ان کے مال مویشی بکریاں تھیں, گائے تھی, وہ لے کے آتے تھے, کہتے تھے یہ لے لیں اور گندم دے دیتے تھے گندم, اور وہ کہتے تھے بکری گائے اپنے گھر میں رکھو, ہے میری استعمال. 4 سال کی تھی. 5واں سال آیا, ان کے غلام تھے, اس وقت غلام ہوتے تھے, سلیو جسے کہتے ہیں انگلش میں, وہ لے کے آتے تھے, کہتے تھے یہ آپ پر بک ہے, بدلے میں جو ہے دے دیں آپ ہمیں گندم, اپنے گندم دے دیتے تھے. 5 سال کی تھی. 6ٹھا سال آیا, ان کے پاس دولت نہیں تھی, زیور نہیں تھی, جائیدادیں نہیں تھی, ان کے پاس حضرات کرام قدر مال مویشی نہیں تھی, غلام نہیں تھی. اب اپنی اولادوں کو پکڑ کے لاتے تھے, کہتے تھے یوسف یہ لے لے, یہ تم پر بک گئے, بدلے میں گندم. 6 سال کی تھی. اب 7واں سال آیا تو کچھ نہ بچا ہوا تھا, خود آتے اور کہتے ہیں یوسف ہم آپ پر بک گئے ہیں, آپ کے غلام ہم گئے ہیں, بدلے میں گندم دے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کو گندم دے دیتے تھے. یار 7 سال بیتے تھے, مصر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو یوسف کا غلام نہ ہو, سارے مصر کو اٹھا کے یوسف کا غلام تھا. دنیا یہ نہ کہے کہ یوسف مصر میں بکا تھا, مصر والوں کا غلام تھا. سارے مصر کو اللہ رب العزت کو اپنے محبوب پیارے ہوتے ہیں, اپنے محبوب کے لیے اللہ نے نظام بدل دیا. سارے مصر کو اٹھا کے یوسف کا غلام. سبحان اللہ. اور حضرات کرام کے اندر اس کے بعد بارش ہوئی, گندم کاشت کی گئی. اب گندم جب کاشت کی گئی تو 3 ماہ رہتے تھے گندم آنے میں. گندم آنے میں 3 ماہ رہتے تھے. وہ جو سٹاک تھا نا گندم کا, جو کاشت سے پہلے جمع کیا گیا تھا, وہ سارا ختم ہو گیا. اب مصر والے آئیں کہیں یوسف گندم دے, تو آپ کہیں وہ سٹاک ختم ہو گیا. نئے گندم آنے میں 3 ماہ باقی ہیں. کیس بڑی عدالت میں چلا گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. جا کے وہاں جب بات پہنچی نا, یا اللہ یہ مصر والے گندم مانگتے ہیں اور 3 ماہ باقی ہیں گندم آنے میں, کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا جا جبرائیل یوسف سے کہہ دے ان ساروں کو ایک ویرانے میں جمع کر دے. حجاب ڈال کے سکھا, جب تو آئے گا ان کو ساروں کو کھڑا کرنا, تیری طرف متوجہ ہوں گے, تو آنا, وہاں سے حجاب ہٹانا. جب حجاب ہٹائیں گے تیرے حسن کا جلوہ دیکھنے سے 3 ماہ تک ان کی بھوک مٹ جائے گی. دیکھیں گے, تیرا دیدار کریں گے, ان کی 3 ماہ بیت جائیں گے. حضرات گرامی قدر مصر والوں کی بھوک یوسف کو دیکھ کے مٹتی تھی, اور ابو بکر اور عمر کی بھوک مصطفیٰ کو دیکھ کے, سبحان اللہ, مصطفیٰ پاک کو دیکھ کے مٹتی تھی. حضرات گرامی قدر بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب مکہ کی سرزمین پر آئے تو وہاں عاشق ابو بکر تھا, محب ابو بکر تھا, محبوب غالب سبحان اللہ, غالب کرنے والا محبوب تھا. حضرات گرامی قدر پھر اس نے اسے کیسے نوازا. حضرات گرامی قدر ہار میں گئے, 3 راتیں تھیں اور 3 دن تھے. وہاں ابو بکر تھے یا مصطفیٰ پاک. اور میں عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ بتائیں ان ستاروں کتنی نیکیاں بھی ہیں. کہا عمر کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں. حضرات کرام قدر میں عائشہ کو خیال گزرا شاید میرے باپ کا نام نہیں لیا, میرے باپ کا درجہ کم ہے جو عمر کی بات کی ہے. مصطفیٰ مسکرا دیے, دلوں کی حال جاننے والے تھے. کہا عائشہ
عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بکر کی غار والی نیکیاں جو ایسا علماء ہیں میرے ارد گرد، صوفیاء ہیں میرے ارد گرد، حضرات گرامی قدر پڑھا لکھا اجتماع ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، عمر کی نیکیوں میں تو مجاہدہ بھی شامل تھا، ریاضت بھی شامل تھی، شبیداری بھی شامل تھی، حضرات گرامی قدر وہاں تسبیح پھیرنا بھی شامل تھا، تہجد گزار ہونا بھی شامل تھا، حضرات گرامی قدر جہاد اصغر و اکبر شامل تھا. وہاں ابو بکر نے کیا نیکی کرنی تھی جو سرکار فرماتے ہیں عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی غار والی نیکی. حضرات گرامی قدر 3 دن اور 3 راتیں کوئی اور نہ تھا، یا مصطفیٰ تھے یا ابو بکر تھے. مصطفیٰ پاک کو دیکھتے رہنا ابو بکر کی ایسی نیکی ملی کہ حضرات گرامی قدر ساری نیکیاں عمر کی جو تھی ان پر وہ نیکی سبقت لے جاتی تھی. وہ نیکی کیا تھی؟ وہ صحبت والی نیکی تھی. حضرات گرامی قدر صحبت میں بیٹھنا، صحبت میں بیٹھنا، آپ جتنا بھی مجاہدہ کر لیں، جتنے بھی جو ہے تسبیح پھیر لیں. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات عالیہ میں فرماتے ہیں جب اپنے شیخ کے پاس جاؤ نفلی عبادات ترک کر دو، تسبیح پھیرنا چھوڑ دو، اس کی صحبت میں بیٹھو. جو بات تمہاری اس کی صحبت میں تمہیں میسر آئے گی وہ تمہاری تسبیح پھیرنے پہ میسر آئے گی. حضرات گرامی قدر یہی وہ نیکی تھی. ابو بکر صدیق نے صحبت پائی. خدا بھی فرماتا ہے ثانی یسنین اذ ہما فی وہاں کون تھا؟ ثانی بھی تھا، یسنین بھی تھا. ثانی بھی یسنین بھی تھا. حضرات گرامی قدر اور کیا کہا گیا؟ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہا پریشان نہ ہو. کون ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. معلوم ہوا جہاں ثانی ہو، جہاں یسنین ہو، جہاں کالی کملی والا ہو، جہاں ابو بکر ہو، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو اور جس میں ابو بکر کی محبت ہو، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ کی محبت بھی ساتھ ہوتا ہے. وہاں اللہ کے ڈیرے ہوتے ہیں، وہاں حضرات گرامی قدر وہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے جہاں مصطفیٰ کی بھی محبت ہو اور ساتھ ابو بکر صدیق. یاد رکھو دوستو، ہمارا انکار نہیں ہے ان کی عظمت سے، ان کی رفت سے. گواہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پتھر پہ آسا مانگا، قوم والوں نے پانی مانگا، فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عین، 12 چشمے نکل پڑے. کہاں سے نکلے تھے؟ میری کملی والے کی جب باری آئی نا تو صحابہ نے پانی مانگا. مصطفیٰ نے پتھر پہ آسا نہیں مارا، مصطفیٰ نے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تھا، باہر نکالا تھا، ہاتھوں کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری. ہمارا موسیٰ کی عظمت سے انکار نہیں ہے، پر یاد رکھنا پتھروں سے چشمے نکلا کرتے ہیں، ہاتھوں سے نہیں نکلا کرتے. وہ بھی انکار نہیں ہے. مصطفیٰ نے اسے پڑھ کیا ہے. موسیٰ کا ہاتھ چمکتا، لے جاتے تھے بغل میں، باہر نکالتے تھے، لہراتے تھے، چمکتا ہے یا نہیں ہے؟ مصطفیٰ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ چیز چمکتی. صحابی نے کہا رات ہو گئی، یہ گھر کیسے جاؤ؟ حضور نے بتایا وہاں سے لکڑی اٹھا کالی کملی والا ہاتھ لگاتا ہے، اور جب وہ ہاتھ لگاتا ہے حضرات گرامی قدر کیسے لگتا ہے لکڑی کو، لکڑی روشن ہوتا ہے. اب باہر نکلا وہ ٹارچ بند تھے، راستہ روشن. جا رہے ہیں دونوں ساتھ، ایک کا گھر دائیں تھا، دوسرے کا بائیں تھا. بائیں تھا. ایک کہتا ہے اب کیا کریں گے؟ علیحدہ علیحدہ راستے ہیں، تو نے دائیں جانا ہے، میں نے بائیں جانا ہے، کیا کریں گے؟ وہ کہتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایک لکڑی اور اٹھاتے ہیں، چھڑی اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ لگاتے ہیں، جیسے لگائی جاتی ہے جس طرح پہلی روشن تھی اس طرح دوسری روشن. حضرات گرامی قدر بات یہ ہے مصطفیٰ جس چیز کو ہاتھ لگا اس سے جو چیز لگ جائے وہ بھی روشن بات سمجھا گا، روشن ہو جاتی ہے. جو مصطفیٰ ہاتھ لگائے گا چیز روشن ہو جائے. اس مصطفیٰ نے قبر میں
ما كنت تقول في حق هذا الرجل. سبحان ہے ما كنت تقول في حق هذا الرجل. کیا کہتا ہے تصدیق کے بارے میں؟ سوال ہوگا کہ نہیں؟ لوکی مینو بہت گناتے ہیں کیا کہ رات کبھر دی کالی ہے. میں سنیا ہوتی اس نے اوڑا کے موٹے کبھی کھالی. یا جو لکڑی کو ہاتھ لگائے وہ روشن ہو جائے, جو لکڑی کو ہاتھ لگائے وہ روشن ہو جائے, وہ خود قبر میں آ جائے تو قبر روشن ہو جاتی ہے جہاں کالی کرنے والا آتا ہے. حضرات گرامی قدر اس سے آگے بھی آپ کو کوٹ کرتا جاؤں. مصطفیٰ پاک نے لکڑی کو ہاتھ لگایا تھا تو لکڑی روشن ہو گئی. وقت مختصر ہے, میں بس پوائنٹ دے رہا ہوں, بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. میری لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے اور نہ میں کر سکتا ہوں. حضرات گرامی قدر بات یہ ہے, آپ تشریف رکھیں مجھے ڈسٹرب نہ کریں, آخری بات ہے میری. حضرات گرامی قدر عرض کر رہا ہوں آخری بات. مصطفیٰ نے لکڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ آپ کی باری ہے, اور اس لکڑی سے لکڑی لگی. یہ بات سمجھا؟ وہی مصطفیٰ پاک. اب سمجھو یہ جو ہم ہاتھ میں ہاتھ دیتے بیعت کرتے ہیں, کوئی مولا علی کا مرید ہے, کوئی صدیق اکبر کا, ہاتھ میں ہاتھ دیتے. دوستو جس طرح مصطفیٰ نے لکڑی کو ہاتھ لگایا نا, لکڑی روشن ہو گئی, اسی طرح مصطفیٰ پاک کا سینہ ابو بکر کے سینے سے لگا ہے, ابو بکر کا سینہ روشن. پھر قدر مولا علی سے لگا تو قدر روشن ہو گیا. اب چشتی ہیں, قادری ہیں, سہروردی ہیں, وہ کئی واسطوں سے سینے لگتے آئے. امام حسن بصری سے لگتے لگتے حضرات گرامی قدر حضرت خواجہ موجود چشتی, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچا, حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی تک پہنچا, اور چلتے چلتے حضرات گرامی قدر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک آیا, خواجہ نظام الدین دہلوی تک آیا, بابا فرید گنجی شکر تک آیا. حضرات گرامی قدر پھر یہ چلتا آیا سلسلہ, سینے سے سینے لگتے گئے, سینے روشن ہوتے گئے, اور ادھر سے چلا ابو بکر صدیق سے سینہ مصطفیٰ کا لگا. پھر چلتے چلتے کئی واسطوں سے حضرت امام محمد بہاؤالدین شاہد اکبر, حضرت سیدنا باقی باللہ تک آیا, حضرت مجدد الفسانی تک آیا, حضرت خواجہ فضل احمد صاحب تک آیا, پھر حضرت کرم قدر امام محمد رضا زکوری تک آیا, حضرت خواجہ جان محمد بیدری تک آتا ہے, پھر سینہ لگتے لگتے خواجہ فتح محمد بوری تک آتا ہے, خواجہ محمد صدیق تک آتا ہے. اور حضرت کرم قدر ہم ان کے غلام ہیں. جس طرح وہ لکڑی سے لکڑی لگی, لکڑی روشن ہو گئی, ہمارے سینے ان کے ساتھ لگتے جاتے ہیں, اور جس طرح وہ روشن ہو گئی اسی طرح ہمارے سینے. لکڑی روشن ہوتی ہے, اور اس لکڑی سے لکڑی لگے تو وہ روشن ہو جاتی ہے. حضرات گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا ہے, مصطفیٰ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں. دعا ہے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر کرنا. وقت مختصر تھا, بس میں نے گفتگو چھیڑی ہے, کی نہیں ہے. زندگی ہے تو انشاءاللہ پھر